بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیاً حضرت امام الخاتمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم و مکرم برادران شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت، الحمدللہ ثم الحمدللہ محبوب کے ذکر پاک کی محفل ہے اور ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور محبوب بھی وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ اس محبوب کا جو غلام ہو جائے وہ بھی خدا کا محبوب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور محبوب بے نیاز ہے. سب سے بڑے بے نیاز کا بے نیاز محبوب ہے. اور حقیقت الامر یہ ہے کہ کائنات ممکنات و موجودات کے جملہ علوم و فنون و شعور و کمالات و کرامات و انوارات و اسرارات و تجلیات کو، سبحان اللہ، علماء کے علوم کو، فضلاء کی فضیلت کو، اولیاء کی ولایت کو، اغواث کی غوثیت کو، اقطاب کی قطبیت کو، ائمہ کی امامت کو، بلکہ انبیاء کی نبوت کو، رسولوں کی رسالت کو اگر ایک جگہ پہ جمع کیا جائے تو محمد عربی کا نام بنتا ہے. سبحان اللہ. ایک جگہ پہ حسن کونین ہو اگر یکجا، ایک محمد کا نام بنتا ہے. حسن کونین ہو اگر یکجا، ایک محمد کا نام. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. حسن کونین ہو اگر یکجا، ایک محمد کا نام بنتا ہے. دونوں عالم کی مستیاں مل کر عشق احمد کا جام بنتا ہے. دونوں عالم کی مستیاں مل کر عشق احمد کا جام بنتا ہے. حضرت جبرائیل کیا کہنے ان کے در کا غلام بنتا ہے. حضرت جبرائیل کیا کہنے ان کے در کا غلام بنتا ہے. سارے اوراد مجتمع ہو کر ایک درود و سلام بنتا ہے. سارے اوراد مجتمع ہو کر ایک درود و سلام بنتا ہے.
اور ان کی چوکھٹ کو چومنے والا عاشقوں کا امام بنتا ہے، ان کی چوکھٹ کو چومنے والا عاشقوں کا امام بنتا ہے۔ الحمدللہ محبوب کے ذکر پاک کی محفل ہے اور محبوب کے ذکر پاک کی محفل ہے۔ جو محبوب کبریا ہے اس محبوب کا محبوب، اس محبوب کا عاشق ذات، اس محبوب کا غلام بے دام ابو بکر، یاد رہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر عشق کا کوئی دوسرا نام ہو تو ابو بکر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر محبت کا کوئی دوسرا بلکہ پہلا نام ہو، کیا دوسرا بھی نہیں، اگر عشق کا کوئی پہلا نام ہو تو وہ ابو بکر ہوگا۔ عشق مصطفیٰ، عشق محبوب امت تک اگر پہنچا ہے، اگر ہمیں یہ درس محبوب کی ذات سے محبت کا ملا ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں دیکھ کر، حضور کی ذات سے تعلق دیکھ کر، حضور کے نام پہ وارفتگی دیکھ کر، یاد رہے میں نے عرض کیا جناب سیدنا، اور یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل کا انعقاد بزم سرور کونین کی جانب سے، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کمالیہ کے شہر میں۔ پہلے بھی 2-3 مقامات پہ میں ان کی محافل میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، اس خدمت کو، جو بے لوث خدمت ہے حضور کے دین کی اور حضور کے دین کا پیغام امت تک پہنچانے کی، یہ جو کاوش ہے، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس سے ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے النبی اولا، میرا نبی اولا ہے۔ اولا بمعنی اقرب ہے، اقرب اس میں تفضیل ہے، معنی قریب تر۔ النبی اولا معنی بنتا ہے میرا نبی قریب تر ہے، بالمؤمنین مومنوں کے لیے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف فرمائی ہے، مومن کی ڈیفینیشن فرمائی ہے کہ مومن ہے کون۔ یاد رہے ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے، ہر مسلمان کہلانے والا مومن نہیں۔ اس واسطے اس نے فرمایا قرآن پاک سورہ البقرہ، فرمایا محبوب یہ جو تیرے پاس آگے کہتے ہیں نا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو ابھی آمنا کی منزل نہیں آئی، قولوا اسلمنا، ابھی تم کہو ہم اسلام لے آئے۔ معلوم ہوا اسلام لے آنا کچھ اور ہے لیکن ایمان لے آنا کچھ اور، مسلم ہونا اور ہے لیکن مومن ہونا کچھ اور۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو مسلم ہو گئے، مسلمان ہو گئے، لیکن مومن کب بنو گے؟ اس نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن تو وہ ہے جس کو میرے محبوب کی ذات اپنی جان سے پڑھ کے عزیز ہو۔ سبحان اللہ۔ مومن وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے جس کو میرے نبی کی ذات اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہو جائے، وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے۔ معلوم ہوا ایمان کا تعلق محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ ایمان کا تعلق عشق مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت لا، جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں ایمان کا وجود نہیں ہے۔ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا،
ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا۔ اب عرض یہ ہے، ہم میلاد کی محفل کرتے ہیں، محبوب کے ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، محبوب کے حسن کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، حضور کے مدینے کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کے پسینے کا ذکر ہوتا ہے، حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کا ذکر ہوتا ہے، ابو طالب دے ویڑے کا ذکر ہوتا ہے۔ تے جس رسیے کریے نا تو کچھ لوگ اعتراض کرتے وہاں سے یہ تسی کی کرتے پے ہو، یہ کوئی دین تھوڑا ہے، یہ میلاد جڑا تسی کرتے پے ہو یہ کوئی دین ہے؟ تسی کوئی دین دی گل کرو، کوئی نماز دی گل کرو، کوئی روزے دی گل کرو، کوئی جہاد دی گل کرو، کوئی تبلیغ دی گل کرو، یہ کی کرتے ہو؟ یہ کی تسی نبی دے حسن دے قصیدے پڑھن پائے جاندے ہو؟ یہ کی نبی دے مدینے دا ذکر، مدینے دیاں گلیاں دا ذکر، محبوب دے پسینے دا ذکر، حلیمہ دیاں بکریاں دا ذکر، یہ کی کرتے ہو؟ یہ کوئی دین ہے؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں یہ کوئی دین ہے، تم دین کی بات کرو۔ لیکن یار عرض یہ ہے، محمد محمد پکندے گزر گئے، احد نال احمد ملندے گزر گئے۔ کوٹ مٹھن سے آواز آ رہی ہے، عارف کوٹ مٹھن حضرت خواجہ غلام فرید فرمایا محمد محمد پکندے گزر گئے، احد نال احمد ملندے۔ اب ایک ہی کر دیندے ہو، ہاتھ محمد نال رڑا چھڑیا، بندے نو رب نال رڑا چھڑیا، مخلوق نو خالق نال رڑا چھڑیا، ایک ہی کر دیندے ہو۔ یار عرض ہے نبی آیا ہی اس پاروں آ کے سانو رب نال ملا چھوڑے، نبی آیا ہی اس پاروں کے مخلوق نو خالق نال رڑاوے، تے جڑا سانو رب نال ملاون آیا وہ آپ رب نال ملے ہویا کوئی نہ۔ محمد محمد پکندے گزر گئے، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے بولے، محمد کو دیندے ڈکھیندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے بولے، محمد کو دیندے ڈکھیندے گزر گئی۔ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چومیں دے گزر گئی، نبی رسولیں دی احمد دے در تے ہمیشہ گدائی کریں دے گزر گئی۔ فرید الزمان دستگیر دو عالم، تیڈا اسم اعظم یپیں دے گزر گئی۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھیواں، خدا کو محمد سڑیں دے گزر گئی۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھیواں، خدا کو محمد سڑیں دے گزر گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جب ہم یہ کریں نا تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ میلاد کی محفل، یہ کیا نبی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہے ہو؟ یہ کیا نبی کے مدینے کا، نبی کے پسینے کا ذکر کرتے ہو؟ یہ میلاد کی محفل نہ کرو، کوئی دین کی بات کرو، میلاد کی بات نہ کرو بلکہ سیرت کی بات کرو۔ کہتے ہیں میلاد کا جلسہ نہ ہوئے بلکہ سیرت کا جلسہ ہوئے۔ یار عرض ہے سیرت کو یہ ساڈا سلام ہے، لیکن عرض ہے جو یار دی صورت تے فدا نہیں ہویا وہ سیرت تک کیویں پہنچ سکتا؟ جو محبوب کی صورت پہ قربان نہیں ہوا وہ سیرت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جس کا تعلق نبی کی ذات سے ہی قائم نہیں ہوا اس کا تعلق نبی کی تعلیمات سے کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ پہلے ذات مصطفیٰ ہے، بعد میں تعلیمات مصطفیٰ ہیں۔ وہ نہیں تھے بیٹھا، اگر کسی کو میری شکل ہی نہیں بھمتی اس کو میری گندہ کہیں چڑیاں لگتی میں جتنی قرآن دیا پڑھی رکھا کوئی میری گل تو چنگی نہیں لگنی۔ تو جس کا تعلق نبی کی ذات سے ہی قائم نہیں ہوا، جس نے حسن محبوب پہ فدا ہونا نہیں سیکھا، اس کا تعلق نبی کی تعلیمات سے، نبی کی شریعت سے کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ پہلے ذات مصطفیٰ ہے، اس واسطے اس نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والا وہ ہے، مومن وہ ہے جس کو میرے نبی کی ذات اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہو جائے۔ اب عرض یہ ہے
देखना हमें ये पड़ेगा कि सहाबाए कराम का ताल्लुक हुजूर जाने आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ कैसा था। उस ताल्लुक की नौयत क्या थी, उस ताल्लुक की हैयत क्या थी, उस ताल्लुक की माहियत क्या थी, उस ताल्लुक की गहराई का आलम क्या था। सहाबा ने, क्योंकि जो दीन हम तक पहुंचा है या हुजूर के आले बैत अतहार के जरिए पहुंचा है या हुजूर के सहाबाए किराम के जरिए पहुंचा है। उम्मत के लिए एग्जाम्पल, उम्मत के लिए मिसाल, उम्मत के लिए नमूना अमल वो अकीदा होगा और वो मिसाल जो सहाबा ने कायम की। हुजूर की जात के साथ जो ताल्लुक, क्योंकि आज हम एक आशिक़े ज़ार का दिन मना रहे हैं, तो यहां देखना ये पड़ेगा कि उन्होंने ताल्लुक हुजूर की जात के साथ कैसा कायम किया। कुरान कह रहा है ईमान वाला वो है जिसको मेरे नबी की जात अपनी जान से बढ़ के अजीज हो। अब यहां देखा यह जाएगा कि उन हजरात ने हुजूर की जात के साथ जो ताल्लुक कायम किया, उस ताल्लुक की नौयत क्या थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस में अर्ज कर रहा हूं। मुत्तफ़क़ुन अलैहि पहले समझिएगा। अहले सुन्नत के नजदीक हदीस की 6 किताबें हैं, मुस्तनद तरीन, मोतबर तरीन, जिनको सिहाए सित्ता कहा गया है। सिहा जमा है सही की, सित्ता माना 6, सही तरीन 6। सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, जामे तिरमिज़ी है, सुनन नसाई है, सुनन अबी दाऊद है, सुनन इब्न माजा है। ये 6, और इन 6 में से भी सही तरीन 2 हैं जिनको सही हैं कहा गया है, सही बुखारी और सही मुस्लिम। अब इल्म उसूल हदीस की जुबान में जो हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में आ जाए या दोनों की शराइत पे पूरी उतर रही हो, उसको मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस कहा जाता है। और वो मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स, मुस्तनद तरीन, मोतबर तरीन हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। हुजूर अक़दस यानी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम में नमाज के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले जाते थे, बल्कि हुजरा पाक के अंदर ही नमाज अदा फरमाते थे। आखिरी अय्याम में, ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम, बीमारी के अय्याम में, कमजोरी के अय्याम, हुजूर नमाज के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले जाते थे, बल्कि हुजरा पाक के अंदर ही। हुजरा कौन सा है? हुजरा आयशा है, जहां रोज़ा मुबारक है, जहां गुंबद खजरा है, जहां कब्र अतहर है, मोहम्मद का जहां पर आस्तां है, जमीन का उतना टुकड़ा आसमां है। हुजूर अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम में नमाज के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले जाते थे, बल्कि हुजरा पाक के अंदर ही नमाज, और ये मामूल आखिरी 3 से 4 रोज तक रहा। अब सही बुखारी और सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक रोज मेरे महबूब को ख्याल आया कि मैं जरा देखूं तो सही मेरे सहाबा मेरे बगैर नमाज कैसे पढ़ते हैं। मैं जरा देखा ना सही, भाई जिन्होंने मैं रकू करने सिखाए, जिन्होंने मैं सजदे देने सिखाए, जिन्होंने मैं क़याम करना, तकबीर आखना, तस्बीह तालील करना सिखाया, जिन्होंने मैं रब का पता दिता, और मैं जरा देखा ना सही ये मेरे बगैर किवें पढ़ते पे, या मेरे दुनिया से चले जावन तो बाद ये किवें पढ़ सन। तो बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, हुजूर बिस्तर से उठे और ये वाकया विसाल पाक से, ज़ाहिरी विसाल पाक से सिर्फ 1 रोज पहले का है। हुजूर बिस्तर से उठे, हुजरा पाक के दरवाजे पे तशरीफ लाए, सामने मस्जिद नबी का सेन है, नमाज हो रही है, जमात असर की जमात खड़ी है, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमात करवा रहे हैं। हुजूर बिस्तर से उठे, हुजरा पाक के दरवाजे पे तशरीफ लाए, आके पर्दा हटाया,
ہٹا پردہ کے خلقت منزلیں طے کر کے آئی ہے، دکھا جلوہ کے لاکھوں طالب دیدار بیٹھے ہیں۔ پردہ ہٹایا، اور جیسے ہی محبوب نے پردہ ہٹایا تو جڑے نماز کھڑے ہیں نا، بخاری و مسلم کے الفاظ اٹھائیے، وہ جو نماز میں کھڑے تھے، جماعت کھڑی ہے، لیکن جیسے ہی محبوب نے پردہ ہٹایا سارے نے اپنے منہ کھبے پاسے موڑ لے، سب نے سنے امام دے، امام سمیت سب نے اپنے چہرے بائیں جانب حجرہ پاک کی طرف زیارت محبوب کی خاطر، دیدار مصطفیٰ کی خاطر، لقاء محبوب کی خاطر سب نے اپنے چہرے موڑ لیے۔ بھائی کہاں کھڑے ہیں؟ جماعت ہے، نماز ہے، رب کے حضور کھڑے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی شریعت کہتی ہے اگر نماز میں دائیں بائیں دیکھا جائے نماز ٹوٹ جائے گی، اگر نماز میں بدنی حرکت بلا جواز کی جائے نماز ٹوٹ جائے گی، اگر نماز میں کسی کے سلام کا جواب بھی بول کے دے دیا جائے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہونے جڑے نماز کھڑے نہیں کون ہیں؟ اب یہ جو کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، طلحہ و زبیر ہیں۔ کیا ان کو نماز کا مسئلہ نہیں پتا؟ بھائی یہ شریعت کا انہوں نہیں پتا تھے بڑی امت جھوٹ پتا کہیں۔ اگر ان کو نہیں معلوم تو پھر امت میں اور جانتا کون ہے؟ سب نے اپنے چہرے موڑ لیے اور نماز قائم ہے کہ ٹوٹ گئی؟ آسانوں تا مولوی جو دسیا جی نماز حضور دا خیال بھی آ جاوے تے نماز ٹوٹ جاسی۔ ایک گروپ دے مولویاں لکھے کہ جی خیال بھی آ جاوے تصور بھی آ جاوے تے نماز، یار وہ بھی کئی نماز ہے کوئی خیال ہی کوئی نہیں کسی، وہ بھی کئی نماز ہے تصور ہی کوئی نہیں، گرے کھڑا ہے یہ ہوتا کیا یہ کرتا ایویں ٹکرا ماری جانا یہ کر رہے ہیں، کس کا خیال ہے کس کا تصور ہے؟ اچھا اوکے جی نہیں اور اللہ کا تصور کرو، کس کا کرو؟ اللہ کا تصور، اچھا ٹھیک ہے اللہ کا تصور کریے، لیکن اگر توجہ فرمائیے گا رب کا تصور کیسے ہوگا؟ یہاں ایک سوال ہے، اللہ کا تصور کیسے ہوگا؟ بھائی تصور کا لفظ ہی تصویر سے ہے، تصور کا لفظ ہی صورت سے ہے، تصور اس کا ہوگا جس کی کوئی صورت ہوگی، تصور اس کا ہوگا جس کی کوئی تصویر ہوگی، تصور اس کا ہوگا جس کا کوئی مکان ہوگا، تصور اس کا ہوگا جس کی کوئی سمت ہوگی، تصور اس کا ہوگا جس کا کوئی تعین ہوگا، تصور اس کا ہوگا جس کی کوئی جہت ہوگی، جو صورت سے ہی پاک ہے، مکان سے ہی پاک ہے، جسم سے ہی پاک ہے، ادراک سے ہی پاک ہے، سمت سے ہی پاک ہے، تعین سے ہی پاک ہے، جہت سے ہی پاک ہے، لا تدرک الابصار ہے، غنی عن العالمین ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، علی کل شیء محیط ہے، اس کا تصور کون کرے؟ بھائی جو ادراک میں نہیں سما سکتا وہ تصور میں کیسے سمائے گا؟ رب کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اسی رانی گل مان بھی لگی رب کا تصور کرنے باہر بھی گیا تے مڑ تا معاذ اللہ سے نیچے لے کے ہن پوسی دے اودے ایو جے ہاتھ
ایو جو اندر پیر ایو جو اندر جسم ایو جو اس کا وجود ظاہری ہے ملکی بن گیا وہ تو ایک بت سجا کے پیر اپنے ذہن تو ایک بت بنا لیا تو رب تائیں تا نہ پہنچیا تو تا ایک بت بنا کے پیر تو اللہ کا تصور کرتے کرتے کہیں تم کفر کی طرف تو نہیں چلے گئے سوال ہے رب کا تصور کیسے ہوگا اللہ کا تصور ممکن ہی نہیں ہے پھر تصور کس کا ہوگا یہاں پہ صوفیاء فرماتے ہیں یہاں پہ اہل حال بولتے ہیں یہاں پہ اہل معرفت فرماتے ہیں تصور اس کا ہوگا جس کی صورت پہ وہ بے صورت ظاہر ہوا ہے سبحان اللہ تصور اس کا ہوگا جس کی صورت پہ اس بے صورت نے اپنا جلوہ دکھایا یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ نسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد ہے تصور اس کا ہوگا جس کی صورت کیونکہ یاد رہے وہ صرف باطن ہی نہیں وہ ظاہر بھی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن فرمایا میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں میں ہی ظاہر ہوں میں ہی باطن ہوں مولا ہمیں تو سب نے یہی بتایا کہ تو باطن ہے تو چھپا ہوا ہے مخفی ہے پوشیدہ ہے مستتر ہے نظر نہیں آ سکتا ہمیں تو سب نے یہی بتایا لیکن تو فرما رہا ہے میں ظاہر بھی ہوں بلکہ پہلے ظاہر فرمایا بعد میں باطن فرمایا والظاہر والباطن پہلے میں ظاہر ہوں بعد میں باطن ہوں مولا ہمیں تو سب نے یہی بتایا کہ تو باطن ہے تو فرما رہا ہے میں ظاہر بھی ہوں تو ظاہر کیسے ہے اب یہاں بھی علماء خاموش ہیں یہاں صوفیاء بولتے ہیں اہل معرفت بولتے ہیں سید المحققین امام المتصوفین قطب الموحدین سلطان المکاشفین فخر المتقدمین حضرت سیدی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ المعنوی تفسیر شیخ اکبر میں لفظ ظاہر کی تفسیر فرماتے ہیں فرمایا آئے ظہرت علی صورت المحمدیت جب بھی بے صورت ظاہر ہوتا ہے محبوب کی صورت پہ ظاہر ہوتا ہے بے صورت جب بھی ظاہر ہوا یار کی صورت پہ ظاہر ہوا دیکھنے والے دیکھ کر پہچان گئے کہ وہ یار کرو بڑی رات والا آج بھیس بٹا کے وقت ہے وہ یار کرو بڑی رات والا آج بھیس بٹا کے وقت تو میں نے عرض کیا کہ جی نماز حضور دا خیال بھی آوے تے ٹوٹ گیا سی یار خیال آنا تو دور کی بات ہے صحابہ نے چہرے پھیر لیے یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ بتا رہے ہیں وہ اپنے چہرے پھیر کے کھڑے ہیں اب نماز ٹوٹ گئی کہ جی حضور دا خیال بھی آوے تے ٹوٹ گیا سی یار عرض ہے جس دی اپنے خیالاں دی ڈور ساڈے تصور دی ڈور گنبد خضرا دی ٹوٹی ہے نا جس دی ساڈے تصور دی ڈور ساڈے خیالاں دی ڈور گنبد خضرا نال ٹوٹی ہے اور کوئی شکایت کرتا ہے جی میں نماز وچ کھڑونا میرا خیال مچھی ہلے پٹھے بھاڑے ہلے جانتا ہے کوئی شکایت کرتا ہے جی میں نماز وچ کھڑونا میرا خیال دکان ہلے کاروبار ہلے جانتا ہے کوئی شکایت کرتا ہے جی میں نماز وچ کھڑونا میرا خیال بیوی ہلے بچیاں ہلے جانتا ہے کوئی شکایت کرتا ہے جی میں نماز وچ کھڑونا میرا خیال فلانی پاسے جانتا ہے یار عرض ہے اگر تیرے تصور دی ڈور گنبد خضرا نال جڑی ہوئی ہوے اگر خیالاں دی ڈور گنبد خضرا نال جڑی ہوے یا مجال ہے تیرا تصور کے نہیں ہو جاوے مجال ہے تیرا خیال کے نہیں ہو جاوے تصور اب میں نے عرض کیا جہاں تصور کس کا ہوگا صوفیاء کرام فرماتے ہیں عبادت ہوگی خدا کی تصور ہوگا مصطفیٰ کا سبحان اللہ عبادت ہوگی خدا کی تصور ہوگا مصطفیٰ کا انہوں نے چہرے پھیر لیے نماز ٹوٹ گئی اب یہاں غور فرمائیے یہ ان کا عقیدہ تھا
یہ صحابہ کا اور یہ عقیدہ انہیں ابو بکر نے سکھایا ہے. وہ بھائی امامت مسدد جو کھڑا ہے اسے نہیں پیروی سارے کرتے پڑے. جیڑا امامت مسدد کھڑوتا ہے سب کچھ پڑے اس منہ پھیرے مڑ مگر لیا مقتدیاں پھیرے. یہ ان کا عقیدہ تھا. ساڑھے دا عقیدہ ہی کوئی نہیں رہے. ساڑھے دا عقیدے فرقہ واریت کھا گئے. ساڑھے عقیدے تعصبات کھا گئے. ساڑھے عقیدے مسلکی منافرتاں کھا گئیاں. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ باقی جو کچھ بچ گیا وہ پیر کھا گئے. ساڑھے دا عقیدے یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پہلے ہمارے منہ کعبے کی طرف ہیں اب ذرا کعبے کے کعبے کی طرف کریں. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق. حق جاریہ. سب نے اپنے چہرے پھیر لیے. اب نماز ٹوٹ گئی. یار اگر ان کی نماز ٹوٹ جاتی تو حضور فرماتے تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے. یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میری طرف کیوں منہ پھیر لیا؟ نماز میں کھڑے تھے، جماعت میں کھڑے تھے. تم نے میری طرف کیوں منہ پھیرا؟ نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ پڑھو. کیونکہ یاد رہے حضور شارح بھی ہیں اور حضور شارح بھی ہیں. یہ دو حیثیتیں حضور کی. شارح عین سے معنی شریعت بنانے والا اور شارح ہا سے معنی شریعت کی تشریح کرنے والا. حضور شارح بھی ہیں اور حضور شارح بھی ہیں. اب اگر ان کی نماز ٹوٹ جاتی حضور فرماتے ایک ہی کیتا ہے میرے لے کیوں منہ کر لے؟ نماز کھڑے آئے تھوڑی نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھو. کیونکہ نبی کے سامنے غیر شرعی کام، غیر اسلامی کام، ناجائز کام ہو اور نبی اسے روکے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب اگر ان کی نماز ٹوٹ جاتی حضور فرماتے تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ پڑھو. لیکن نہیں، بخاری و مسلم کے الفاظ اٹھائیے. حضور نے پردہ واپس کیا اور فرمایا اپنی نمازیں مکمل کرو. سبحان اللہ. اپنی نمازیں مکمل. یہ نہیں فرمایا ٹوٹ گئی ہے دوبارہ پڑھو، بلکہ فرمایا اپنی نمازیں مکمل کرو. معلوم ہوا یہ صحابہ کا عمل، ابو بکر صدیق کا عمل یہاں یہ ثابت کر رہا ہے. بخاری اور مسلم کے الفاظ یہ ثابت کر رہے ہیں اگر نماز میں تصور رخ زیبا نصیب ہو جائے، اگر نماز میں عکس جلوائے جانا نصیب ہو جائے، نماز ٹوٹتی نہیں، نماز مکمل ہوتی. نماز ہے ہی وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں. معراج ہو رہی ہے ہماری نماز میں. وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں. معراج ہو رہی ہے ہماری نماز میں. میں نے عرض کیا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ، جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا عقیدہ. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور بیت اللہ کے صحن میں تشریف فرما ہیں، کعبے کی حتیم میں بیٹھے ہیں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تشریف فرما ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تازہ معراج سے واپس تشریف لائے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا ہے. اب ذرا ہمیں بھی بتائیے خدا کیسا ہے. سبحان اللہ. ہمیں بھی بتائیے. کون عرض کر رہا ہے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا. اب ذرا ہمیں بھی بتائیے خدا کیونکہ یاد رہے ہر عاشق کے عشق کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ معشوق کو دیکھے. ہر محب کی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو دیکھے.
ہر طالب کی طلب کا تقاضا ہے کہ مطلوب کو دیکھے، ہر عابد کی عبادت کا تقاضا ہے کہ معبود کو دیکھے، ہر ساجد کے سجدوں کا تقاضا ہے کہ مسجود کو دیکھے، ہر ذاکر کے ذکر کا تقاضا ہے کہ مذکور کو دیکھے۔ یہی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا۔ اب ذرا ہمیں بھی بتائیے وہ خدا کیسا ہے؟ اب اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ ابوبکر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بے صورت ہے، کیونکہ وہ لامکان ہے، جسم سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جہد سے پاک ہے، ادراک سے پاک ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ جواب تو یہ بنتا ہے، لیکن اٹھائیے مشکات شریف، کیا فرمایا میرے حضور نے؟ فرمایا یا ابا بکر انظر الیہ، یا ابا بکر انظر الیہ، اے ابو بکر اونا میرے لئے، سبحان اللہ، یا ابا بکر انظر الیہ۔ بھئی سوال کیا ہے؟ سوال تو ہے میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، جواب کیا آ رہا ہے؟ پورا میں بلاد اور رنج کی باتوں میں کیا ہے، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں کیا ہے۔ انظر الیہ، اے ابو بکر میری طرف دیکھ۔ کیوں؟ فرمایا انی مرآت الرحمن، سبحان بے اللہ، شک میں رحمان کا آئینہ ہوں، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھا۔ من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے محبوب کی صورت میں بے صورت کو دیکھا، جس نے یار کو دیکھا، یار کی صورت میں جمال ذات کا تجلی دیکھا۔ حضور فرما رہے ہیں انی مرآت الرحمن، بے شک میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ اب ذرا یہ آئینہ سمجھیے گا، آئینہ کیا ہے؟ آئینہ، یہ آئینہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی مولا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، رب العالمین انظر الیک۔ دور پہ کسی نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب کیا آیا؟ لن ترانی، ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو مجھے دیکھے گا؟ تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا، تم تو سورج کو، تمہاری آنکھ سورج کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی، ایک منٹ تک تو اس کی طرف آنکھ اٹھائے گا آنکھ اندھی ہو جائے گی۔ تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا، تو جب وہ حسن ازل بے نقاب ہوگا تو اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے عرض کیا مولا پھر کوئی ذریعہ ہوگا، کوئی رستہ ہوگا؟ اس نے کہا رستہ ہے، سائنس نے بتایا، یہاں سائنس بتاتی ہے اگر سورج کو دیکھنا چاہو ایک طریقہ ہے، ایک مخصوص قسم کا آئینہ ہے جس کو پرزم کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں، پڑھا ہوگا اکثر ہم نے پڑھا، پرزم کہا جاتا ہے۔ اس پرزم کو رکھا جائے گا، اس میں سورج کا عکس نظر آئے گا۔ اب اگر تمہارے فن میں صلاحیت موجود ہے، اس ایک آئینے کے سامنے، ایک پرزم کے سامنے تم جتنے آئینے سجاتے جاؤ گے سلیقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، اگر تمہیں آتا ہے اس ایک آئینے کے سامنے تم جتنے آئینے لگاتے جاؤ گے ہر آئینے میں تجھے سورج کا جلوہ نظر آتا رہے گا۔
ہم نے کہا مولا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی آئینہ ہے؟ کوئی آئینہ ہے؟ اس نے کہا میں نے آئینہ محمد بنایا ہے، سبحان اللہ، میں نے آئینہ مصطفیٰ بنایا ہے، انی میرات الرحمان، میں رحمان کا آئینہ ہوں، میں نے یہ آئینہ بنایا ہے، تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ بے صورت کو نہیں دیکھا جا سکتا جب تک وہ صورت پہ تجلی نہ فرمائے، مجھے دیکھنا چاہتے ہو اس آئینے میں دیکھو۔ اب اگر تمہارے فن میں صلاحیت موجود ہے، اس ایک آئینے کے سامنے تم جتنے آئینے سجاتے چلے جاؤ گے، ابو بکر صدیق کا آئینہ ہو، عمر فاروق کا آئینہ ہو، عثمان ذو النورین کا آئینہ ہو، علی بن ابی طالب کا آئینہ ہو، حسنین کریمین کا آئینہ ہو، زین العابدین کا آئینہ ہو، محمد باقر کا آئینہ ہو، جعفر صادق کا آئینہ ہو، موسیٰ کاظم کا آئینہ ہو، علی رضا کا آئینہ ہو، محمد تقی کا آئینہ ہو، علی نقی کا آئینہ ہو، حسن عسکری کا آئینہ ہو، جنید بغدادی کا آئینہ ہو، ابو بکر شبلی کا آئینہ ہو، سری شکتی کا آئینہ ہو، عبد القادر جیلانی کا آئینہ ہو، علی حجویری کا آئینہ ہو، معین الدین چشتی کا آئینہ ہو، قطب الدین بختیار کاکی کا آئینہ ہو، فرید الدین گنج شکر کا آئینہ ہو، نظام الدین دہلوی کا آئینہ ہو، نصیر الدین چراغ دہلی کا آئینہ ہو، علی احمد صابر کلیری کا آئینہ ہو، نصیر الدین چراغ دہلی کا آئینہ ہو، نور محمد محاروی کا آئینہ ہو، شاہ سلیمان توسوی کا آئینہ ہو، شمس الدین سیالوی کا آئینہ ہو، مہر علی شاہ گولڈوی کا آئینہ ہو، سید امان اللہ سلطان آتیمان کا آئینہ ہو، سید قطب علی شاہ بخاری پیر مہدوی کا آئینہ ہو۔ اس ایک آئینہ محمد کے سامنے اب تم جتنے آئینے رکھتے چلے جاؤ گے، ہر آئینے میں تجھے حسن ذات نظر آتا رہے گا، میں نے یہ آئینہ بنایا ہے، انی میرات الرحمان ہے۔ لیکن عرض یہ ہے، یہ دیکھے گا بھی وہ جس کو دیکھنے والی آنکھ نصیب ہو، دیکھے گا بھی وہ جس کو دیکھنے والی آنکھ نصیب ہو جائے۔ حضور کعبے کے سینے میں بیٹھے ہیں، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تشریف فرما ہیں، ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جانتے ہیں یہ ابو لہب کی بیوی ہے، اور یہ وہ بدبخت عورت ہے، رشتے میں میرے محبوب کی چچی ہے، سگی چچی ہے، ابو لہب کی بیوی ہے، لیکن یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کا قرآن پاک نے باقاعدہ مینشن کر کے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ وَعَمْرَتَهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، یہ وہ ہے جس کا نام لے کر، جس کو باقاعدہ مینشن کر کے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اب یہ ابو لہب کی بیوی کیوں؟ رشتے میں محبوب کی چچی ہے، کیوں؟ یہ وہ بدبخت عورت ہے جس نے محبوب کے رستوں میں کانٹے بچھائے تھے، حضور کے رستوں میں یہ کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ یہ عورت ام جمیل حضور کے رستوں میں کانٹے بچھانے والی۔ لیکن یاد عرض یہ ہے، میں یہاں پہ ضمناً ایک بات عرض کر دوں، جو کانٹے بچھاتی ہے اس کا تو ہمیں یاد ہے، اس کا ذکر ہم کرتے ہیں، اس کا نام ہمیں یاد ہے کہ وہ کانٹے بچھانے والی تھی، چچی تھی، ابو لہب کی بیوی تھی، ام جمیل اس کا نام تھا۔ کانٹے بچھانے والی کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن ایک کانٹے صاف کرنے والی بھی تھی، ایک رستے صاف کرنے والی بھی تھی، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ کون تھی؟ کانٹے بچھانے والی بھی چچی تھی، کانٹے صاف کرنے والی بھی چچی تھی، کانٹے بچھانے والی ابو لہب کی بیوی تھی، رستے صاف کرنے والی ابو طالب کی سبحان اللہ، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا
سیدہ فاطمہ بنت اسد، جس کے لیے حضور نے فرمایا میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، یہ علی کی ماں ہے اور یہ میرے محبوب کی بھی ماں ہے۔ میری ماں کے بعد میری ماں فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، اور یہ وہ عورت ہے، سبحان اللہ، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی قبر میں 3 بار میرے محبوب لیٹے، 3 بار حضور قبر مبارک میں لیٹے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو بچوں کی طرح روتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ حضور ضبط والے تھے، حضور صبر والے تھے، حضور استقامت والے تھے۔ نہ طائف کے بازاروں میں وہ روئے، نہ بدر کے میدان میں وہ روئے۔ وہ آزمائشوں مصیبتوں پہ صبر کرنے والے۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی بچوں کی طرح روتے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جب فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا ہم نے محبوب کو بچوں کی طرح روتے دیکھا، اور حضور نے فرمایا میری ماں کو میرے کپڑوں میں دفن کیا جائے، میری ماں کو میرے کرتے میں دفن کیا جائے۔ اپنا کرتا مبارک اتار کے دیا، میری ماں کو میرے کرتے میں دفن کیا جائے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ دفن کس میں کیا جائے گا؟ کفن ہوگا، نئی چادریں ہوں گی، لیکن حضور فرما رہے ہیں نہیں، میری ماں کو میرے کرتے میں دفن کیا جائے۔ کیوں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی حالت میں ہوگا، کوئی کسی حالت میں ہوگا، کسی کے جسم پر کپڑا سلامت نہیں ہوگا، لیکن فاطمہ بنت اسد وہ ہستی ہے جب کل قیامت کے دن قبر سے اٹھائی جائے گی اس کے جسم پہ نبیوں کے سلطان کا لباس ہوگا۔ فرمایا میری ماں کو میرے کرتے میں دفن کیا جائے۔ یہ وہ ہے، 6 سال کی عمر تھی حضور کی، والدہ وفات پا گئی، 6 برس کی عمر تھی۔ جناب بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا 6 برس کی عمر میں وفات پائی۔ 6 برسوں سے لے کے 40 برسوں تک جس نے ماں بن کے پالا ہے وہ کون ہے؟ وہ فاطمہ بنت اسد ہے، علی کی ماں ہے، ابو طالب کی زوجہ۔ میرے محبوب نے فرمایا میری ماں کے بعد میری ماں۔ یا راز یہ ہے میں اہل سنت سے، اپنے اہل سنت سے، اپنے بھائیوں سے، علماء سے بھی، نعت خوانوں سے بھی، نقیبوں سے بھی یہی عرض کرتا ہوں، بھائی حلیمہ کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، سبحان اللہ، بڑی بختوں والی مائی ہے۔ اس نے 2 سال میرے محبوب کی خدمت کی ہے، 2 سال اس نے میرے محبوب کی خدمت کی، اس کا بہت ذکر ہے، سبحان اللہ، اس کی عظمت پہ سلام۔ جس نے 2 سال خدمت کی اس کا اتنا ذکر ہے، اور جس نے 40 سال خدمت کی ہے وہ فاطمہ بنت اسد، میرے محبوب کی ماں، علی کی ماں، ابو طالب کی زوجہ۔ یاد رہے 1000 حلیمہ سعدیہ ہوں ایک فاطمہ بنت اسد کے قدموں کے برابر، 1000 حلیمہ سعدیہ، یہ وہ مائی ہے۔ اور پھر اپنا کرتا مبارک حضور نے فرمایا میری ماں کو میرے کرتے میں دفن کیا جائے، اور پھر صحابہ کہتے ہیں حضور قبر میں لیٹ گئے، قبر میں لیٹے، فرمایا میری ماں کی قبر کو کھلا کیا جائے، میری ماں کی قبر کو، بچوں کی طرح رو رہے ہیں، فرمایا میری ماں کی قبر کو کھلا کیا جائے۔ قبر کھلی کی گئی، حضور دوسری بار لیٹے، فرمایا میری ماں کی قبر کو اور کھلا کیا جائے۔ قبر کی حد تو شریعت نے رکھی ہے، بس یہ حد ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن یہ وہ ہے جو شریعت بنانے والا ہے، جو زبان سے کہہ دے وہ شریعت ہے۔ حضور دوسری بار لیٹے، فرمایا میری ماں کی قبر کو اور کھلا کیا جائے، اور کھلی کی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور تیسری بار لیٹے، فرمایا میری ماں کی قبر کو اور کھلا کیا جائے۔ 3 بار جس قبر میں میرے محبوب لیٹ رہے ہیں، کسی کو یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی قبر میں عذاب قبر نہیں ہوگا، کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ وہ عورت ہے
یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے جہاں 3 بار جس کی قبر میں محبوب لیٹے ہیں وہاں عذاب قبر کہاں سے آ سکتا؟ تو یہ وہ، تو میں عرض کر رہا تھا حضور کعبے کے سین میں بیٹھے ہیں، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تشریف فرما ہیں، ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے، چھوٹا پکڑ کے، بڑے غصے اور بڑے جلال اور بڑے غضب کی حالت میں آ رہی ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مائی آ رہی ہے، مجھے اس کے ارادے کچھ اچھے، دشمن جو ہے، دشمن کا کام ہی نقصان پہنچانا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بڑے غصے اور بڑے غضب کی حالت میں آ رہی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ حکم فرمائیں، آپ اجازت فرمائیں، ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، کہیں اور چلتے ہیں۔ میں دیکھوں کیا لگنا جی، میں اپنی زبانیں جانے تو یہ دیکھوں کیا لگنا، تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے، اس کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، آپ اجازت فرمائیں ہم یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں۔ فرمایا یا ابا بکر لا تخافوا، اے ابو بکر خوف زدہ نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا، ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے لیے قرآن میں رب نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، حزن نہ کر، اور حضور فرما رہے ہیں لا تخاف، خوف زدہ نہ ہو۔ ابو بکر وہ فرمایا یا ابا بکر لا تخاف، اے ابو بکر خوف زدہ نہ ہو، اس کو آنے دے، اس کو آنے دے۔ کیوں؟ فرمایا یہ مجھے دیکھ نہیں سکتی، یہ مجھے دیکھ، اب میں نے پہلے عرض کیا آئینے میں دیکھ وہی سکے گا جس کو دیکھنے والی آنکھ عطا ہوگی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ مجھے دیکھ نہیں سکتی، قریب آئی، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بڑے غصے اور بڑے غضب کے عالم میں قریب آئی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے اے ابو بکر وہ کہاں ہے تیرا دوست، وہ کتھے تیرا ویلی، وہ کتھے تیرا نبی، وہ کتھے تیرا رسول، وہ کتھے جس سے تو ایمان لایا ہے، وہ کتھے جس کا کلمہ پڑھتا بنا ہے، وہ کتھے جس سے تو سب کو لٹا چھڑیا ہے، کتھے ہو محمد۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں بھائی میرے محبوب میرے ساتھ اس کے فرما ہیں، میرے محبوب میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب ابو بکر ہو اور کہہ دے کہ حضور نہیں ہے، ہو بے ابو بکر آخر میں حضور نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ تو وہ فرماتے ہیں بھائی ابو بکر میرے محبوب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، وہاں جی کتنے نال بیٹھے، تو جھوٹ بھی بولنا ہے، تیرا نام کا صدیق رکھا گیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں کیوں جھوٹ بولنا، میرا محبوب میرے نال بیٹھا ہے، وہاں دیے تو میرے نال مخول کر رہے ہیں، تو میرے نال مذاق کر رہے ہیں، میں تو انہوں منو بیت رہی سو، تو انہوں منو میں بج رہی سا، بڑے غصے دے آگے میں بڑ بڑھائی دی ہوئی واپس۔ اب جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہوا، یہ آج کیا معاملہ ہوا، یہ پہلے بھی تو آپ کو روزانہ دیکھتی ہے، پہلے بھی تو یہ آپ کو روزانہ یہ بھی دیکھتی ہے، ابو لہب بھی دیکھتا ہے، ابو جہل بھی دیکھتا ہے، عتبہ بھی دیکھتا ہے، عتیبہ بھی دیکھتا ہے، شیبہ بھی دیکھتا ہے، ربیعہ بھی، یہ سب دیکھتے ہیں، یہ آج کیا عجیب معاملہ ہوا، آپ سامنے تشریف فرما ہیں اور وہ پوچھتی پھر رہی ہے کہ محبوب کدھر ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ حضور جو جواب فرما رہے ہیں ذرا توجہ کیجئے گا، فرمایا ابو بکر
آج میں تجھے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ مجھے دیکھنے کے لیے ابو بکر کی نگاہ چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے ابو بکر کی نگاہ چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے عمر کی نگاہ چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے عثمان کی نگاہ چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے علی کی نگاہ چاہیے۔ یہ کون ہوتے ہیں مجھے دیکھنے والے؟ یہ کون ہے مجھے دیکھنے والے؟ تو میں نے عرض کیا جنہوں نے دیکھا۔ اب عرض یہ ہے، میں نے کہا وہ عقیدہ اور وہ ایمان جو صحابہ کا اور بالخصوص جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی ذات پاک کے ساتھ، حضور معراج سے واپس تشریف لائے نا، میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، حضور معراج سے واپس تشریف لائے، آیا کریمہ نازل ہوئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک رات کے کچھ حصے میں۔ آیا کریمہ نازل ہوئی، حضور نے قریش مکہ کو اکٹھا کیا، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، سب آئے، قریش مکہ کو اکٹھا کیا، آیا کریمہ پیش کی، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ایک رات کے اندر مکے سے فلسطین تک، یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا ابھی حضور نے بات اگلی کی نہیں ہے، خالی صرف گالے زمینی معراج کی، ابھی یہ آیا کریمہ جو ہے جو پہلی سب سے پہلی، اس میں بات صرف زمینی معراج کی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کی بات ہے، آسمانی معراج کی بات یہاں صرف زمینی معراج کی بات ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ابھی وہ بات یہاں پہ نہیں ہے، یہ بات صرف زمینی سفر کی تھی، لیکن وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک رات کے اندر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو الحکم۔ یہ ابو الحکم کون ہے؟ جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اس کا اصل نام ابو جہل نہیں ہے، نام اس کا ہے عمر ابن ہشام۔ کیا نام ہے؟ عمر ابن ہشام، اور اس کا لقب بھی ابو جہل نہیں تھا، لقب کیا تھا؟ ابو الحکم، حکمتوں کا باپ، علم کا باپ، ذہانت کا باپ، فہم و فراست کا باپ، یعنی اناندے چوں قریش مکہ چوں سب تو گھنا سیانا وہ سارے تو گھنا ابو الحکم کھائی تھا، میں حکمتوں کا باپ ہوں، میں علم کا ذہانت کا باپ ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو گیا؟ ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ایک رات کے اندر مکے سے فلسطین تک، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اس دور میں 1400 سال پہلے کی جب ہم بات کر رہے ہیں، عرب کی سرزمین پر جب نہ کوئی روڈ ہے، نہ گاڑی ہے، نہ رکشہ ہے، نہ بائک ہے، نہ جہاز ہے، نہ ٹرین ہے، سفر کا ذریعہ صرف گھوڑا یا اونٹ ہے، اور وہاں پہ اگر تیز ترین گھوڑا بھی ہو، تیز ترین عربی اعلیٰ نسل کا گھوڑا اگر بغیر رکے دوڑے 1 مہینہ پورا جانے کا، مکے سے فلسطین، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی، 1 مہینہ پورا جانے اور آنے کا، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ ایک رات کے اندر۔ اب وہ حکم کہہ رہا ہے، حکمتوں کا باپ، علم کا ذہانت کا باپ، اگلا اڑے، یہ عقل کا میدان نہیں ہے، عشق کا میدان ہے۔ اگلا اڑے آدھے وہ ایک ہی ہو گیا، ایک رات کے اندر وہاں سے اٹھے، جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے
دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے۔ ابو الحکم کہتا ہے، اب یہاں اس کو میں ابو الحکم ایک حکمت کے تحت کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ابو الحکم سے ابو جہل کیسے بنا۔ وہ کہتا ہے ابو بکر ایک بات کا جواب دے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا ہوں، مسجد اقصی تک گیا بھی ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں، تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یار گل تو مننے والی نہیں ہے، اگر اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن میں نے دسو دس یہ آخیا کہیں ہے، یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں ابھی تمہیں یہ نہیں بتانا، تم ایک بار دوبارہ اقرار کرو، ان سارے گواہوں کے سامنے بتاؤ کیا یہ بات ماننے والی ہے یا یہ بات سچی ہے یا جھوٹ؟ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یار میں آخیا تھا ہے یہ گل منن والی، اگر اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور میں نے دسو تو صحیح یہ آخیا کہیں ہے؟ وہ ابو الحکم کہنے لگا، ابو جہل کہنے لگا یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو تم نے نبی مانا ہے، وہ محمد یہ کہہ رہا ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کو تم نے اپنا دوست جانا ہے، جس پہ تم نے سب کچھ لٹا دیا ہے، وہ محمد یہ کہہ رہا ہے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مکے سے فلسطین تک میں گیا بھی ہوں اور واپس بھی پلٹ آیا ہوں، اب ذرا بتاؤ بات ماننے والی ہے یا نہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا کیا میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے؟ کیا میرے حضور نے یہ فرمایا ہے؟ ہاں کہنا ہاں بالکل وہ یہی کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے محبوب نے فرمایا ہے تو پھر سچ فرمایا، سبحان اللہ، اگر میرے حضور نے فرمایا ہے تو پھر سچ فرمایا۔ وہ ابو الحکم کہنے لگا اوے ہونے تو لبیا بھائی گل منن والی ہونے تو اقرار کر، اسے پر تیرے کو دو بار پوچھیا، دو بار ہمارے سامنے پوچھیا، سانو پتا جسے تینوں محمد کا نام لینا ہے اسے تو اپنی گل تو پھر جانا ہے، ہونے تو لبیا بھی گل منن والی تے ہونے تو پیا نہیں، اگر میرے محبوب فرمائی جان تے موڑ سچ کوئی کی ہو گیا تینوں؟ تیری عقل کتھے؟ تو دیوانہ ہو گیا ہے، مجذوب ہو گیا ہے، کیا پاگل ہو گیا ہے؟ یہ کی آخ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کمڑیاں او بے وقوفاں تسی جانتے پے ہو نا کہ میرے محبوب یہ آخیا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو ٹریا تے مسجد اقصی نہیں گیا بھی ہاں تے ہٹ بھی آیا ہاں، اگر میرے محبوب فرما دیں ابھی اگلی بات حضور نے کی نہیں ہے، لیکن ابو بکر پہلے تصدیق فرما رہے ہیں، فرمایا اگر میرے محبوب یہ فرما دیں کہ میں راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، سدرۃ المنتہا کو دیکھ آیا ہوں، جنت اور دوزخ کی سیر کر آیا ہوں، حتیٰ کہ رب کی ملاقات بھی کر آیا ہوں، تو میں تو یہ بھی مان لیس، سبحان اللہ، میں تو یہ بھی مان لوں گا۔ ابو الحکم کہنے لگا، ابو جہل کہنے لگا تو واقعی دیوانہ ہو گیا ہے، کیا واقعی تیری عقل نہیں رہی؟ یہ کیسی باتیں تو مان رہا ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے او یار یہ تو گلاں ہی کوئی نہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی تو محمد دی زبان تے بہت بڑا بڑا کچھ منی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اسی تو سب تو بڑا غیب منی بیٹھے ہیں، اسی تو اس دے آکھے تے رب نو منی بیٹھے، سبحان اللہ، نہ جینوں ویکھیا، نہ جینوں سنیا، نہ جینوں محسوس کیتا، اسی تا محبوب دی زبان تے اس رب نو منی بیٹھے ہیں، تے یہ تو گلاں ہی کوئی نہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے، اور یہ ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ صدیق کا نام لینا بہت آسان ہے، صدیق کا عقیدہ اپنانا بہت مشکل ہے۔ صدیق کا عقیدہ اپنانا، اور صدیق کا عقیدہ کیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ صدیق کا عقیدہ عشق مصطفیٰ ہے، صدیق کا عقیدہ محبت مصطفیٰ ہے، صدیق کا ایمان، صدیق کا عقیدہ محبوب کی ذات پہ سب کچھ لٹا دینا ہے، اور پھر لٹا کر یہ کہنا ہے پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ الحمدللہ ہماری نسبتیں ان کاملوں سے قائم ہیں جنہوں نے عشق کا پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام محبت، پیغام عشق امت تک صوفیاء کرام نے جو پیغام پہنچایا ہے وہ ابوبکر صدیق کا فیضان ہے، وہ عشق کا فیضان جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وقت کافی ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ یہ عشق کا مضمون تو ختم نہیں ہوتا، ٹائم مک جاتے ہیں، عشق دی گل مکدی، عربی عین تیری تو صدقے، تیری عین عشق دا منہ ہے، سب کچھ تو ہے۔ اس عشق دی عین دے وچ پھس گئے کئی سو ہیں، تے ان سو ہیں، سب کچھ تو ہیں۔ جڑے جان گئے لنگ پار گئے، گستاخ مرے ڈبو ہیں، سب کچھ تو ہیں۔ سرکار خدا دی منشا دا بس عین خلاصہ تو ہیں، سب کچھ تو ہیں۔ یہ صورت ہے بے صورت تھی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس خوبصورت انداز میں صورت اور بے صورت کا بیان فرماتے ہیں، حقیقت کا بیان فرماتے ہیں، عشق کا بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ سے اس صورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جل گھڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شاناں سب بڑیاں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، یہ صورت شالا پیش نظر۔ یہ دعا سارے منگی کرو، اور یہ صدیق اکبر دی دعا ہے۔ یہ صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزاعت روز حشر۔ یہ صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزاعت روز حشر۔ وچ قبر تے پرجد تھی سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، دسے صورت راہ بے صورت دا، ایہو راز ہے عین حقیقت دا، پر ایتھے کم نہیں بے سوچت دا، کوئی ورلیاں موتی لے دریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھاں مہر علی، کتھاں تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھاں جالڑیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔